السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس میں جماعت نہم ہی سے مولوی عبدالحق کے ایک مضمون نام دیو مالی پر ہم کلاس کریں گے۔ نام دیو مالی میں آپ جب اس مضمون کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں مولوی عبدالحق نے ایک مالی کی خاکہ نگاری کی ہے، اس کی ایک سوانح حیات کا ایک حصہ جو ہے وہ اس مضمون میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ایک معمولی سا کام کرنے والا، ایک معمولی پیشے سے تعلق رکھنے والا ایک انسان ہے اور وہ کیوں قابل ذکر ہے، کیوں قابل تعریف ہے، اس کو ہم آگے چل کے ہم اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ جب ہم مولوی عبدالحق کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو مولوی عبدالحق سر سید اور حالی سے فیض یافتہ ہیں، اور ان کے کلام میں، ان کی تحریروں میں ہمیں سر سید کا خلوص اور حالی کی سادگی اور سنجیدگی نظر آتی ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی تحریروں میں ایک وہ انفرادیت اور دلچسپی کا عنصر موجود رکھا ہے جو پڑھنے والوں کو صاف محسوس ہوتا ہے۔ ان کی تحریریں خلوص، ہمدردی اور انسانی جذبات کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ آسان اور عام فہم طرز تحریر اپنا کر وہ بہت ہی مؤثر انداز میں بہت ہی دل چھو لینے والے مضامین لکھتے ہیں۔ اگر ہم اس افسانے پر نظر ڈالیں تو یہ ایک افسانہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک مالی کے پیشے سے تعلق رکھنے والے ایک انسان کے گرد گھومتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے ہم اثروں میں اپنے پیشے سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگوں سے کیوں ممتاز ہے، کیوں بہتر ہے، کیوں قابل ذکر ہے، قابل تعریف ہے، وہ اس مضمون میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس مضمون کا جو پیغام ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ اس مضمون میں مصنف نے کام کی لگن، محنت، نیکی، سچائی جیسی خوبیوں کو ہر ذات پات پر فوقیت دی ہے۔ محنتی اور نیک انسان بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قوم سے اور ان کا تعلق ہو، وہ قابل ذکر اور قابل احترام ہی ہوتے ہیں، وہ تعریف کے قابل ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھیے اس بات کو کہ دنیا میں ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے، ان کی عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بغیر کسی ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے دنیا کے لیے وقف کیا، جنہوں کوئی کامیابی، ان کی کوئی محنت ان کی ذاتی فائدے اور ذاتی غرض کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی محنت اور ان کی لگن انسانیت کی بھلائی کے لیے تھی، دوسروں کے فائدے اور دوسروں کی بہبود کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ ایسے ہی لوگ عظیم ہیں اور ایسے ہی لوگ دنیا میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ جب ہم اس مضمون پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق جس سرکاری رتبے پر، عہدے پر موجود ہیں، وہاں باغ موجود ہے، اور اس میں مولوی عبدالحق کی توجہ ایک ایسے شخص کی طرف، ایک ایسے انسان کی طرف مبذول ہوتی ہے جو اپنا کام بے انتہا محنت اور لگن اور سچائی کے ساتھ کرتا نظر آتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نام دیو جو کہ اپنے قوم میں سب سے نچلی ذات سے جس کا تعلق ہے، جس کو بڑی ہی حقارت، ہندو مذہب میں بڑی ہی حقارت اور توہین کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور توہین سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، نچلی ذات سے اس کا تعلق ہے، اس کے باوجود اس میں جو خوبیاں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں اس کو دوسروں سے ممتاز اور قابل تعریف بناتی ہیں۔ وہ نہ صرف پوری لگن سے، محنت سے کام کرتا ہے، بلکہ ایمانداری اور سچائی سے کام کرتا ہے۔ اس کا جو حسن اخلاق ہے وہ لوگوں کے لیے بغیر کسی معاوضے کے ان کے لیے ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا ہے، بلکہ جو وہ تھوڑی بہت اس کی تنخواہ ہے اس کو بھی وہ دوسروں کی وقت ضرورت ان کو اپنی تنخواہ کو بھی ان کے اوپر لٹانے اور خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔
اور پودوں سے، چونکہ وہ مالی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پودوں سے اس طرح سے محبت کرتا ہے اور ان کی اس طرح سے نگہداشت کرتا ہے، ان کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے جیسے وہ ان کی اولاد ہو۔ کبھی کبھی وہ جب اپنی کھڑکی سے اسے اپنے دفتر سے جب وہ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ نام دیو جو ہے نہ صرف اپنے پودوں کی صفائی ستھرائی میں لگا ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی انہیں پودوں سے باتیں کرتے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پودوں سے باتیں کرتا ہے اور ان سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کر کے وہ اسے سکون میسر آتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ ایک واقعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب قحط کا زمانہ آیا اور قحط سالی ہوئی، بارشیں بہت کم تھیں، پینے کے لیے پانی نہ تھا تو پودوں اور چمن کے لیے پانی کہاں سے ہوتا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی اور بہت سے پودے جو ہے وہ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال ہو گئے اور مرجھائے ہوئے جیسے دق کے بیمار۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ اور وہ کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور کہاں سے اب نہ وہ جہاں سے سنتے ہیں کہ کہاں جو جگہ وہ میسر، چاہے وہ دور ہے یا کہیں ہے، وہ ان کو اس کی ضرورت کی چیزیں مل سکتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو وہ اس کے لانے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نام دیو کو جہاں کہیں تھوڑے بہت بھی پانی کا شائبہ یا نشان ملتا، وہ اس کو اپنے پودوں کے لیے اس پانی کی دور دور سے جو ہے وہ تلاش کرتا، اور وہ پانی چاہے وہ کیچڑ بھرا پانی ہوتا یا پانی بہت ہی گدلا اور ویسا مٹی والا پانی ہوتا، وہ اپنے پودوں کے لیے لاتا اور ان کو سیراب کرتا۔ اور اس طرح سے جب وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا، جب وہ ان کی کردار نگاری پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ بہت ہی سادہ مزاج اور بھولا بھالا اور منکسر المزاج، یعنی کہ بہت ہی لوگوں سے گر کے ملنے والا، بہت ہی عاجزی سے لوگوں سے پیش آنے والا تھا۔ اس کے چہرے پہ بڑی اتنی محنت اور اتنی اپنی خدمت اور اتنی سخت محنت کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ بشاشت اور سکون نظر آتا تھا۔ اور وہ بشاشت اور سکون یہ تھا کہ اسے اپنی محنت سے اور اپنے کام سے عشق تھا، اور وہ اسی کام کو کر کے اسے سکون اور خوشی میسر آتی تھی۔ وہ حالانکہ وہ خود بھی غریب تھا، لیکن وہ اپنی بساط سے بڑھ کر اپنے غریب بھائیوں کی، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی مدد کرنے کے لیے ہر دم کوشاں رہتا، اور اسی طرح سے محنت کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اچھا، اس میں چند جملے ایسے ہیں، اقتباس ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ بہت اہم ہے بلکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ اس میں نامدیو ہی کے حوالے سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے نیکی اور اپنے خلوص سے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا جیسے اسے اور اس کو اس بات کا نہ احساس ہوتا تھا اور نہ وہ دوسرے کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی بھلا کام کیا ہے، بلکہ جیسے ایک روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہوتے ہیں اور جو روزمرہ کی زندگی کے طور طریقے ہوتے ہیں اور جس طرح سے روٹین ہوتا ہے، جس طرح سے کام کیا جاتا ہے، وہ اس طرح سے لوگوں کی بھلائی اور ان کی مدد کے لیے کام کرتا تھا۔ اور اس کو اسی بات کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ تو اس طرح سے بہتر کام نامدیو اس طرح سے نیکی کرتا تھا، لیکن اصل نیکی کا بھی معاملہ یہی ہے، نیکی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ نیکی کو اس طرح سے کیا جائے کہ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی نمائش اور کوئی اپنے اندر یہ بھلائی یا فخر محسوس نہ کیا جائے کہ آپ کوئی بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں اور دوسرے پر احسان کر رہے ہیں۔ اس وقت تک ہی نیکی جو ہے وہ نیکی رہے گی جب تک آپ اس کو نیکی سمجھ کے نہ کریں، بلکہ آپ اس کو اپنا فرض سمجھ کے کریں کہ آپ کو کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے اچھا رویہ رکھنا، کسی کی بھلائی کرنا آپ کا فرض ہے، آپ اس پہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی، وہیں اس کا اجر اور اس کا صلہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اقتباس اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق خدا کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے
تو نام دیو نیک تھا اور بڑا بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو جو بھیجا ہے اس میں کوئی نہ کوئی صلاحیتیں، کوئی نہ کوئی قابلیتیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسا ہنر رکھا ہے جو اس کو پہچاننا ہے اور جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لے گا تو آپ سے یہ صرف اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور صرف اس چیز کا حساب نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے اچھا کام کیے یا آپ نے برے کام کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی سوال کرے گا کہ میں نے تو آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں اور ایسے ہنر پوشیدہ رکھے تھے، میں نے تو آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں اور خوبیاں اور صفات رکھی تھیں جس کو آپ کو ڈھونڈنا تھا، اور ان خوبیوں اور صفات کا اپنے حد تک ہی اس کو محدود نہیں رکھنا تھا، بلکہ اس کو آپ کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا یہ تھا کہ آپ اس سے دنیا کو فائدہ پہنچائیں، انسانیت کی بھلائی کا باعث بنیں، اپنے ہنر کو بروئے کار لا کر دنیا میں بہتری کا سبب بنے۔ تو آپ نے اس سے خلق خدا کو کیا فیض پہنچایا، آپ نے کتنی بھلائی، اپنے ہنر کو کتنا استعمال کیا، یا آپ نے اس کو ناکارہ اور بیکار کر چھوڑا، یا صرف اپنے حد تک اور اپنے ہی فائدے تک محدود رکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سوال اور حساب کتاب ہوگا تو نیکی اور بڑائی کا یہ معیار، نیکی اور بڑائی کو اور انسان کو اس معیار سے جانچا جائے گا تو نام دیو مالی بہت ہی بڑا بھی ہے اور نیک بھی ہے، اور بھلے ہی دنیا میں وہ کسی بھی ذات اور دنیا کے بنائے ہوئے کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، وہ اللہ کی نظر میں اور حساب کے دن وہ ایک بہت ہی بڑا اور کامیاب انسان ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک نام دیو مالی کی خوبیوں اور اس کا اعتراف ہے اور اس کی عظمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیوں انسان ایک کامیاب اور ایک کارآمد انسان ہو کر ہی اپنی پہچان بنا سکتا ہے، اپنی عظیم عظمت کا اعتراف کروا سکتا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں، بلکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں رکھی آپ نہ صرف اس کو پہچانیں بلکہ اسے بروئے کار لائیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اور دنیا کی بھلائی کے لیے اسے وقف کریں، تو ہی آپ ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کو ہمیشہ اپنے مقصد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بے غرض ہو کر دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس مضمون کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اس کے مرکزی خیال کو سمجھا، خلاصے کو سمجھا، اہم جو اس کے اقتباس ہیں اس کو سمجھ لیا ہوگا، اور اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ نہ صرف اس کو اچھی طرح سے اس کے سوالات کا جواب دے سکیں بلکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر آپ اپنی زندگی میں اس کو اس سے فیض یاب ہو سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کو اگر یہ کلاس پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور وہ بچے جو پہلی دفعہ کلاس میں شامل ہوئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ جڑا رہے۔ بیل آئیکن کو دبائیں گے تو میری جو بھی کلاسز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر نئی کلاس میں ملتے ہیں۔